بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منہاج یوتھ کے پلیٹ فارم سے ہفتہ وار یوتھ اسٹڈی سرکل کے آج دوسرے سیشن میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ پہلا سیشن جو ہوا تھا وہ یوتھ اسٹڈی سرکل کی ایک تعارفی نشست تھی، جس میں ہم نے ڈیٹیل میں بہت سارے امور ڈسکس کیے تھے۔ آج باقاعدہ ہم اپنی اسٹڈی سرکل کی جو کتاب ہے اس کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر مہینے میں ایک کتاب ہوا کرے گی اور یوں سال میں 12 کتب کا مطالعہ یوتھ اسٹڈی سرکل کے ذریعے ہوا کرے گا۔ جو پہلی کتاب ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کی تھی، یہ کتاب اللباب فی الحقوق والآداب، یہ کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی تالیف ہے۔ اس کتاب سے ہم آغاز کریں گے اور یہی کتاب ہماری اگست کے مہینے میں بھی یہ کتاب پاکستان بھر میں منہاج یوتھ کے تحت چلنے والے یوتھ اسٹڈی سرکلز جتنے بھی ہوں گے ان میں یہ کتاب زیر مطالعہ رہے گی۔ پھر نیکسٹ جو منتھ ہوگا سپٹمبر کا، اس کے لیے نیکسٹ کتاب آپ کو بتا دی جائے گی، اور انشاءاللہ کمنگ ویک میں پورے سال کی جو کتب ہیں ان کی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ ہم نے پہلے سیشن کے کلوزنگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم آج دوسرے سیشن کے آغاز میں کچھ بنیادی اصول پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے کہ کتب کا جو مطالعہ ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی اگر ہم اسٹڈی سرکل کا آغاز کریں گے تو بہت بینیفیشل رہے گا۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جس بھی کتاب کے مطالعے کا فیصلہ کر لیا جائے تو اس کتاب کے عنوان اور مصنف کے نام کی آگاہی کے بعد جو مصنف کا انٹرو ہے، تعارف ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں تو اس کتاب کے مصنف کی حالات زندگی، اس کے تحقیقی کام سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اور بالخصوص جس کتاب پہ اس مصنف نے اپنا قلم اٹھایا ہے اس عنوان کے حوالے سے یا اس سے ریلیونٹ آپ کے پاس معلومات ہو کہ جس مصنف نے اس موضوع پہ کتاب لکھی اس کی اپنی اس موضوع پہ کتنی گرپ ہے۔ یہ بہت ضروری اور اہم ہے تاکہ اس سے نظریہ اور اس کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، کنسپٹس ہیں، بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پورٹ فولیو ہے، اس کی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم دوسرا اس کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کتاب آپ آغاز کریں تو اس کی فہرست سے سب سے پہلے آغاز کریں۔ دیکھیں کہ آیا اس کتاب میں مصنف نے اپنے عنوان کے تحت کن کن موضوعات کو کور کیا ہے، کتنے اس کے اندر چیپٹرز ہیں، فردر کتنے اس کے اندر فصلیں ہیں، عنوان کتنے کور ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا اس کا اہم اصول یہ ہے کہ آپ اس کتاب کا جو پیش لفظ ہے، اگر کتاب کا پیش لفظ ہو تو اس کا پیش لفظ یا اس کو حرف آغاز کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں یا ابتدائیہ کہتے ہیں، اس کا سب سے پہلے فہرست کے ساتھ اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر مصنف ذکر کرتا ہے کہ بیسیکلی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں، اور اس سے کیا پڑھنے والے کو ایڈوانٹیج ملیں گے، اور وہ پس منظر، سیاق و سباق جو اس کے ذہن میں ہوگا کتاب کے حوالے سے مختصر تعارف وہ پیش لفظ میں ضرور ہوگا۔ اگلا اس کا جو اصول ہے وہ یہ کہ کتاب کے مطالعے کے دوران جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں، مطلب ہائی لائٹر پاس ہو اس کو ہائی لائٹ کریں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم
پہلو ہے، اہم پوائنٹ ہے، یاد رہے تو اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ کتاب کے پڑھنے کا جو اگلا اصول ہے وہ کتاب کے مطالعے کے دوران جس صفحے پر، جس چیپٹر پہ، جس پیج پہ آپ سمجھیں کہ یہ اہم پوائنٹ ہے اور یہ ضروری ہے کہ یاد رہے یا فردر آگے اس کو کسی جگہ کوڈ کرنا ہے، تو آپ اس کے اس انداز میں اس کے اسٹکی نوٹس کے لیے یہ جو آپ کے سامنے میں نے لگایا ہوا یہ چپ پیڈز ہیں، اس کا استعمال کریں اور اس کے اس حصے میں اس کو مینشن کر دیں اس پوائنٹ کو، تاکہ جب بھی آپ کتاب کھولیں تو آپ کو وہ ریلیونٹ پوائنٹ فوراً مل جائے، آپ اس پوائنٹ کو نکال لیں۔ اور یہ ایک ایسا بہترین طریقہ ہے کہ اس سے جو پڑھا ہوا مواد ہوگا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، یاد رہے گا ہمیشہ۔ اگر آپ اسٹکی نوٹس کا استعمال کریں گے، ہائی لائٹر کا استعمال کریں گے تو یہ پوائنٹس آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت عام اصول ہے، کتاب کو اس انداز میں پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ شاید مجھے یہ والی کتاب دوبارہ شاید پڑھنے کا موقع نہ ملے مصروفیات کی وجہ سے، تو اس طرح بغور پڑھیں اس کو کہ وہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہیں۔ جب آپ اس سوچ سے پڑھیں گے کہ مجھے شاید یہ بعد میں موقع نہ ملے اس طرح کتاب پڑھنے کا، مصروفیات ہیں اور دیگر، پھر آگے فردر اگلا اسٹڈی سرکل میں جو اگلے مہینے کی الگ کتاب ہوگی، نئی کتاب ہوگی، تو اس انداز میں جب پڑھیں گے کہ مجھے نیکسٹ شاید موقع نہ ملے، تو پھر آپ اس کو بغور پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کے ذہن نشین رہیں گے۔ پھر آخری جو اس کا پوائنٹ ہے، اصول ہے کتاب کے پڑھنے کا، وہ یہ ہے کہ جب کتاب مکمل پڑھ لیں آپ، تو اس کے آخر میں یا اس کے سٹارٹ کے پیج میں جب مکمل کتاب پڑھ لیں تو اپنے الفاظ میں اس کا ایک خلاصہ لکھیں، اس کا ریویو لکھیں، جو آپ نے کتاب میں پڑھا، جو سیکھا، جو خاص پوائنٹ ہیں، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کتاب میں یہ کچھ ہے، تو آپ اپنے الفاظ میں مختصر 5 سے 7 یا 8 لائنز پر مشتمل ایک خلاصہ لکھ لیں، پریسی ٹائپ ریویو لکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اس کتاب کو میں نے پڑھا، اس میں کیا کچھ تھا، کون کون سے موضوعات کور تھے، تاکہ ہمیشہ آپ کو چیزیں یاد رہیں۔ یہ کتاب کے کچھ بنیادی اصول سے پڑھنے کے، کوئی بھی کتاب پڑھیں تو اس کے لیے یہ اصول رکھیں، تو پھر یہ اس طریقے سے علمی پختگی نصیب ہوگی، چونکہ پوائنٹ یاد رہیں گے، پھر آپ کو کسی جگہ گفتگو کرنی پڑ جائے، بیان کرنا پڑ جائے، آگے کسی کو کتاب کے حوالے سے بریف کرنا پڑ جائے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم ہفتہ وار یوتھ اسٹڈی سرکل کا جو آغاز ہے اس کتاب سے کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اللباب فی الحقوق والآداب، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تالیف ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل 18 چیپٹرز ہیں، 18 چیپٹرز ہیں، اور 206 احادیث ہیں اس کتاب میں۔ 159 پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اکتوبر 2005 میں یہ سب سے پہلے چھپ کر یہ مارکیٹ میں آئی تھی، 2005 میں، اور آج اس کو 14 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو آئے ہوئے مارکیٹ میں۔ اس کتاب میں جو 18 چیپٹرز ہیں، اس کا جو بیسیکلی یہ جو کتاب ہے اس کا مختصر انٹرو یہ ہے کہ یہ کتاب اللباب فی الحقوق والآداب، یہ حقوق و آداب پر مشتمل کتاب ہے، احادیث کی روشنی میں ہے، آداب زندگی کے حوالے سے، حسن معاشرت کے حوالے سے، اخلاق حسنہ کے حوالے سے۔ ایک نوجوان اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی، صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات کے سونے تک، اگر کوئی نوجوان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی تاجدار کائنات علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو جائے اور اس کی زندگی میں مصطفی رنگ آ جائے، تبدیلی آئے، تو اس کے لیے بہترین کتاب اللباب فی الحقوق والآداب ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کے 18 چیپٹر ہیں، اور اس میں جو موضوعات کور ہوئے ہیں اوورال، اس میں حقوق کا بیان ہے، حسن اخلاق کا بیان ہے، مشکلات میں کسی بھائی کے کام آنے کا جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے،
والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق کا بیان ہے، خاندان اور اولاد کے حقوق کا بیان ہے، اسی طرح عائزہ و اقارب کے حوالے سے ان کا بیان ہے، اسی طرح جامع حقوق ہیں، ملاقات اور سلام کرنے کے آداب کے بیان کا ذکر ہے، کھانے پینے کے آداب کا ذکر ہے، مسلمان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے بیان ہے، لباس پہننے کے آداب کا بیان ہے، مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، کس انداز میں بیٹھنا ہے اس کا اس میں بیان ہے، سفر کے آداب کیا ہیں، پھر اسی طرح مرحومین اور جنازہ کے حقوق کیا ہیں، قبور کی زیارت اس کے حوالے سے اس میں بیان ہے، اور پھر جامع حقوق ہیں۔ ٹوٹل اس میں 18 چیپٹر ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم چونکہ اس کے 18 چیپٹر ہیں تو ہم اگر ہر ہفتے ہم 4 چیپٹر کور کریں گے تو ہمارے اس طرح 18 چیپٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے ایک مہینے کے اندر 4 ہفتوں میں۔ پہلے جو حدیث پاک ہے اس میں وہاں سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، اور منہاج یوتھ لیگ کے نوجوان بالخصوص ذمہ داران رفقا جو سن رہے ہیں، ہمارے مرکزی، زونل، ڈسٹرکٹ، تحصیل، یو سی لیول کے ذمہ داران، ان کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو ضرور پرچیز کریں، اور جہاں تک ہم پڑھیں گے وہ ایک دفعہ ضرور اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اسٹڈی سرکل میں انفرادی طور پر بھی، میٹنگز میں بھی جب اجلاس آپ کا ہو، اور یوتھ اسٹڈی سرکل کے قیام کے ذریعے بھی۔ ابھی حالیہ الحمدللہ ہمارے جب سے ہم نے آغاز کیا تو اس ایک ویک کے اندر ہمارے 5 سے 7 یوتھ اسٹڈی سرکلز ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے الحمدللہ۔ میں اس موقع پر آغاز کرنے پر بالخصوص منہاج یوتھ لیگ کے ہری پور کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی طرح منہاج یوتھ لیگ کوٹ عبد المالک کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، قصور کی تحصیل رایا جنگ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی طرح جہلم کی تحصیلات ہیں وہاں پر آغاز ہوا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو ان تحصیلات میں پریکٹیکلی اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو پہلی جو ہم نے پہلا چیپٹر جو ہے وہ مومنین کے حقوق کا بیان ہے، جو پہلی حدیث مبارکہ جس کا ہم ذکر کریں گے اس میں یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اس کی مالی مدد کرنا، معاونت کرنا، اس کے کام آنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہاں یہ فرما دیا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم وہ اس کو اذیت نہ دے۔ پھر فرمایا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور احترام کرے۔ اور پھر فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ میں 3 امور پر آپ علیہ السلام نے اس طرف دھیان دلوایا اور فرمایا کہ یہ ایمان اور مومن کی علامات میں سے ہیں، صاحب ایمان کی علامت ہے۔ مومن وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے، اس شخص کے دل میں ایمان ہے کہ جو پڑوسی کو اذیت نہ دے، نمبر 1، اس کے ساتھ جو مہمان کا احترام کرے، اس کی تکریم کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ یا تو وہ اچھی منہ سے بات کہے خیر کی یا پھر خاموش رہے۔ تو پڑوسی کے حوالے سے بڑی ایک سمپل سی بات ہے، اگر اس پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم اس حدیث پاک پہ عمل کر لیں گے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو تو اس عمل سے ہمارا پڑوس والا ڈسٹرب نہ ہو، وہ اذیت کا شکار نہ ہو۔ بعض اوقات شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں تو مطلب اتنے اونچی آواز میں ہمارے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ والے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہیں، معصوم بچے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے ہاں محفل نعت کا انعقاد ہوتا ہے، مجالس ہوتی ہیں محفل نعت کی، تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ساؤنڈ کا اس قدر استعمال ہوتا ہے کہ پڑوس کے لوگ اس سے
بزرگ ہیں، بیمار ہیں، کوئی پرابلم ہے، تو یہ چیزیں احتیاط کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے امور ہیں جس میں اگر احتیاط ہو جائے تو ایٹ لیسٹ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ مدد کرنا، ہیلپ کرنا، آسانی پیدا کرنا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایٹ لیسٹ یہ تو ہو کہ ان کو ہماری وجہ سے اذیت نہ ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اس میں پھر دوسری بات مہمان کا احترام، اور تیسری بات ہے کہ خیر کی بات یا پھر خاموشی۔ تو اس حدیث پاک میں 3 چیزیں آ گئی ہیں، پڑوسی کے حوالے سے ہے، مہمان کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ اچھے کلام کے حوالے سے۔ اسی چیپٹر میں ایک اور حدیث پاک ہم ساتھ لے لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابی شریح، حضرت شریح سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہے۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کر رہا ہو، اس حدیث کی روشنی میں وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کون ہے مومن نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حضور نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، نہ مومن ہو سکتا ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ نے ایک کرائٹیریا طے کر دیا ہے ایمان والے کا، کہ ایک اگر وہ شخص جس کی زندگی میں سب کچھ ہے، ہر چیز وہ ادا کرتا ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، دین کا کام سب کچھ کر رہا ہے، دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے عمل سے اس کا پڑوسی اذیت کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایمان والوں کے صف میں نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک نے واضح کر، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث یہ بھی ہے۔ اسی چیپٹر میں تیسری ہم حدیث پاک لیں گے، بڑی اہم حدیث پاک ہے، یہ بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اوورال سب کے لیے، لیکن بالخصوص میں یوتھ کو ایڈریس کروں گا۔ حضور نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ۔ حضور نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کی وہ اصلاح کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس چیپٹر میں ٹوٹل تو اس میں 7 احادیث ہیں، لیکن ہم نے 3 اسٹڈی کی ہیں، تیسری بھی پڑھی ہے، اور یہ ہم آخری ہے، پھر نیکسٹ چیپٹر پہ جائیں گے۔ بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایک مومن ہے یہ بھی صاحب ایمان کی علامت ہے، کیا کہ اپنے بھائی میں اگر کوئی خامی دیکھے تو اس کی اصلاح کے لیے ایفرٹ کرے۔ اور جو آپ علیہ السلام نے یہاں بہت پیاری ایک مثال سے ثابت بتایا، ایک آئینے کے حوالے سے، کہ ایک مومن ہے وہ اپنے بھائی کا آئینہ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں وہ آئینے ہیں۔ مثال کے طور پر منصور صاحب ہیں، منصور صاحب اور ہم اکٹھے مطلب ورکنگ کر رہے ہیں، یہاں رہتے ہیں ایک عرصے سے ماشاءاللہ۔ تو اب اگر منصور صاحب کا میں ایک لحاظ سے میں آئینہ ہوں اور وہ میرا آئینہ ہے، وہ کیسے کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہوگی تو وہ اس کو انڈیکیٹ کر پائیں گے، چونکہ ان کو وہ چیز نظر آئے گی، اسی طرح ان کے اندر ہوگی تو وہ مجھے نظر آئے گی۔ تو اب یہاں پر بات جو خاص بات ہے وہ یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی میں کوئی خامی نظر آئے، خامی پاسبل ہے، انسان ہے، بشری خامیاں، کمزوریاں پاسبل ہیں، کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی خامی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی خامی ہو تو یہ آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اگر وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اگر اس کے دل میں ایمان کا حصہ ہے تو اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے اندر دیکھے ہوئے نقص کی ضرور اصلاح کی کوشش کرے گا۔ وہ اس کو بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ پرابلم ہے، آپ کا یہ تقیہ کلام یہ والا یہ غلط ہے، آپ سے بعض اوقات بیک بائٹنگ ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے، آپ بعض اوقات کسی کا راز افشاں کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، آپ بعض اوقات کسی کے ساتھ سخت کلام کرتے ہیں، اس کو نرمی اختیار کریں۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان خود نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب وہ آئینے کو دیکھتا ہے تو آئینے کی وساطت سے
اس کو نظر آتا ہے. جس طرح انسان کا چہرہ ہے، جب انسان اپنے بال سنوارتا ہے یا چہرے کو دیکھتا ہے تو آئینہ رکھتا ہے سامنے. تو جب آئینہ رکھتا ہے تو اس کو چہرے کے اس نقوش پہ جو کوئی خامی ہو، پرابلم ہو تو وہ نظر آتی ہے، تو انسان اس کو صاف کر لیتا ہے چہرے سے. کوئی دبا ہو صاف کر دے گا، بال صحیح نہیں تو وہ آئینہ دے کے بال صحیح کر لے گا. یہ کردار بھائی کا ہے، اس کے مومن بھائی کا ہے. اگر خامی نظر آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کے لیے ایفرٹ کرے. اور اصلاح کا طریقہ یہ بڑا ضروری بات ہے نوجوانوں کے لیے. اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ 10 بندوں کے سامنے کہہ دیں کہ آپ میں یہ خامی ہے. اس طرح اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح مزید خرابی ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح کا وجہ یہ ہے کہ آپ اس بھائی کو الگ سے بتائیں، ضرور بتائیں، اس کو اس حال پہ نہ چھوڑیں. اس میں جو خامی ہے، اس خامی سے جو اس کی شخصیت داغدار ہوتی ہے، بدنما نظر آتی ہے، بری لگتی ہے اس کی شخصیت اس خامی کی وجہ سے، آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ اس دبے کو صاف کریں. اور صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو علیحدگی میں الگ کر کے اس کو بتائیں کہ یہ آپ میں یہ پرابلم ہے، کائنڈلی اس کی اصلاح کر لیں. اگر یہ اصلاح کر لیں گے تو آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جائے گا. بڑے پازیٹیو وے کے اندر، موٹیویشنل انداز میں اسے کہیں کہ آپ کی یہ ایک وے ہے. سنیے گا وے کیا ہے اصلاح کا، کہ آپ کے اندر یہ ماشاءاللہ اتنی خوبیاں ہیں، اتنی آپ کی جاذب نظر پرسنالٹی ہے، اتنی خوبیاں ہیں، اتنی آپ کے اندر اچھائیاں ہیں. صرف ایک یہ آپ میں خامی ہے، اگر یہ ختم کر دیں گے تو آپ کی پوری شخصیت نکھر کے سامنے آ جائے گی. یہ وے ہے. اس طرح کریں گے تو ضرور اس کی اصلاح ہوگی. نہیں کریں گے تو اصلاح نہیں ہوگی. اگر سب کے سامنے کہیں گے پھر بھی اصلاح نہیں ہوگی. تو لہٰذا مومن وہ ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر مسلمان اپنے بھائی کے اندر، اپنے کولیگ میں، اپنے پڑوس والے میں، اپنے دوست میں، اپنے کزن میں، اپنے بھائی میں خامی دیکھے تو اس کو ضرور بتائے کہ آپ میں یہ خامی ہے، تاکہ وہ اصلاح کر سکے. چونکہ خود سے خامی فوراً نظر نہیں آتی. یہ ہمارا ایک چیپٹر مکمل ہوا. تو اس میں ہم نے 3 احادیث کا مطالعہ کیا. ٹوٹل اس میں نے عرض کیا تھا اس میں 7 احادیث ہیں. تو ضرور آپ نا ان کمپلیٹ اس 7 کے ساتھ لازمی پڑھ لیجئے گا. اگلا چیپٹر ہے حسن اخلاق کا بیان. حسن اخلاق پر بے شمار احادیث، لٹریچر آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، آپ نے علماء کرام سنتے بھی ہیں. تو اس میں سے ہم نے جو انتخاب کیا ہے، اس میں حدیث نمبر وہ 10 ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش، یہ طلب، آرزو ہے اور ہونی چاہیے. اور یہ آرزو رکھنا بھی ایمان کی علامت میں سے ہے. آقا علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے، اور حضور کی محبت ایمان کا حصہ اور ایمان کی اصل ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کا جو ایک طریقہ ہے. درود پاک کثرت سے پڑھیں گے تو اس سے بھی حضور کا قرب ملے گا، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے سے بھی ملے گا. لیکن یہاں اس حدیث پاک اس چیپٹر میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے حضور کے قرب کی طرف اشارہ ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ سیدنا حضرت جابر سے روایت ہے یہ حدیث پاک، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا اور اس پہ موقع فرمایا کہ ان من احبکم الیہ و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پیارے اور قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک ترین وہ شخص، وہ لوگ ہوں گے، وہ بیٹھیں گے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. اخلاق حسنہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی بیس پہ ہمیں تاجدار کائنات علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا اور حضور کے قریب مجلس نصیب ہوگی. اخلاق حسنہ کے اندر سچائی، ایمانداری، نرمی، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات دور کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی اچھائی بیان کرنا، مسکرا کر ملنا، یہ سارے اخلاق حسنہ ہیں. تو ایک ایک کر کے جو زندگی کا حصہ بنے گا تو اس قدر آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہونا ہے. پھر اسی طرح یہاں پر حدیث نمبر 13 ہے، یہ اخلاق کے بیان میں ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ حرم علی النار کل ہین سہل قریب من الناس. امام احمد بن حنبل سے روایت حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ بے شخص اس شخص پر
آگ حرام کر دی گئی ہے، یعنی اس پر آگ اس کو کبھی چھو نہیں پائے گی۔ کس بار فرمایا؟ ہر وہ شخص جو نرم خو ہو، یعنی نرمی برتنے والا ہو، خوش اخلاق ہو، اور مجالس میں لوگوں کے بہت قریب ہو، لیکن لوگوں کے جو قریب رہتا ہے لوگ اسے قریب محسوس کرتے ہیں، اپنے قریب نرمی اختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوش اخلاق ہو، حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص پر کبھی بھی اس شخص پر جہنم کی جو آگ ہے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ اسی چیپٹر میں حدیث مبارکہ اخلاق کی بیان میں ہے، فرمایا حضور نے فرمایا، یہ ترمذی پھر حضور نے فرمایا کہ تبسم کا فی وجہ اخیک اللہ کا صدقہ، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ اخلاق حسنہ ہے۔ پھر فرمایا حضور نے، یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے، یہ بھی چونکہ نوجوانوں سے متعلق اس لیے ہے کہ ہم نوجوان ہیں اور جذبات میں جلدی آ جاتے ہیں، اور ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم بعض اوقات جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، اور اس سے مطلب ہے کہ غصہ اور پھر جھگڑا اور پھر اس سے فردر آگے بہت ساری ایسی قباحتیں آ جاتی ہیں انسان کی شخصیت میں، چونکہ جوانی میں خون آپ کا مطلب جوش مار رہا ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ان دو آنے والی احادیث میں بڑا ایک پیغام ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے یہ حدیث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضور نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی، حضور نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک معاملے میں نرمی برتنے کو پسند فرماتا ہے۔ کوئی معاملہ ہو، وہ معاملہ خواہ فیملی کے معاملات ہوں، گھر میں ڈیلنگ کے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہوں، بزنس کے معاملات ہوں، کاروبار کے آپ کے معاملات ہوں، دوست احباب کے ساتھ معاملات ہوں، کولیگس ہوں، آفس ورکنگ ہو، دین کی جد و جہد کے دوران کی ورکنگ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی طرح کا معاملہ پیش آئے، ہر معاملے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بڑی کمی ہے نوجوانوں کے اندر، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، تو اس کی پسند نرمی ہے۔ اگلی حدیث پاک مزید اس کو واضح کر دے گی، جس میں وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا اے عائشہ یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، پھر فرمایا گئے ان اللہ رفیق یحب الرفق و یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف۔ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی سے سلوک کرنے والا اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا عطا فرماتا ہے کہ اتنا سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی جب نرمی کا رویہ ہر معاملے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی عطائیں زیادہ بڑھ جائیں گی، اس کا فضل کرم مزید بڑھ جائے گا۔ تو نرمی کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توفیق ہے ہمیں یہ والی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کتاب کے مطالعے کے توفیل میں۔ پھر نیکسٹ جو چیپٹر ہے اگلا، وہ چیپٹر نمبر 3 ہے۔ ہم 2 پڑھ چکے ہیں، ایک مومنوں کے حقوق کا بیان، دوسرا حسن اخلاق کا، تیسرا ہے مشکلات میں لوگوں کے کام آنے کا کیا فضیلت اور اجر کیا ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 21 ہے، پیج نمبر 21، اور حدیث پاک نمبر 18 ہے، ترتیب سے چل رہی ہے۔ یہ بہت ہی ایک پریکٹیکل معاملات میں یہ حدیث پاک میں آپ کو پیش کروں گا کہ آپ 1-2 بڑے اس میں خاص پوائنٹ ہیں، اگر ہم اس کو آج لے لیں تو یقیناً ہماری لائف میں بہت سکون بھی آ جائے گا، اور ہمارے بہت سارے معاملات
اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ خود بہت حال ہو جایا کریں گے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی وہ نہ وہ کسی مسلمان بھائی پہ ظلم کرے گا، نہ ہی اسے چھوڑ دے گا ایسی جگہ کہ جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوگی اور اس کو وہ چھوڑے گا نہیں، بلکہ اس کی مدد کے لیے اس کا ساتھ دے گا۔ یہ مسلمان کی اور ایک مومن کی علامت ہے کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس کا مسلمان بھائی اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ اس کی ہیلپ کرے گا، اور اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا مشکل میں ہے اور اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور اگر ہم وہ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے تو اٹ مینز کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ بہا قربہ من قربات یوم القیامہ۔ پھر فرمایا، اور اس سے جو پیچھے الفاظ کلمات تھے اس کے ساتھ، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہو جائے گا، من کان فی حاجت اخی ہی کان اللہ فی حاجت ہی، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے لگ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کرے گا حاجت روائی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ یعنی یہ اس لیے کہ دیکھیں قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ آیا ہوا ہے وہ پریکٹیکل لائف میں نتیجہ خیزی کی گارنٹی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی جو کچھ مینشن ہے ایز اٹ از یہ ہوگا اگر ہم اس پر چلیں گے تو۔ اور یہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ کے معاملات کو حل کرے گی، تو آپ یہ دیکھیے گا، تجربہ کر کے دیکھیں، آپ اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو یقیناً اسی دنیا کے اندر جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہوگی، جہاں جہاں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو غائبانہ مدد مل رہی ہوگی۔ یہ بڑی اہم حدیث پاک۔ پھر آگے جو کلمات تھے میں کمپلیٹ کرتا ہوں جو رہ گیا تھا، من ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ۔ تو کمپلیٹ حدیث پاک یہ ہے کہ نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل اس کی حل کرے گا۔ اور جو کوئی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی صدر پوشی کرے گا۔ جو یہاں صدر پوشی کرے گا، کسی کا کوئی عیب ہے، کسی کی کوئی ایسی بات ہے، اس کی کمزوری ہے، کوئی اس کی ایسی کمزوری ہے کہ جو پردے میں تھی اور ہم نے کسی دوسرے کو بتا دی، تو اسی طرح اگر وہ ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان بھائی کے پردے کو رکھتا ہے، اس کی صدر پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی کمزوری کو چھپاتا ہے، اس کو اگر علم ہو جائے تو وہ چھپا لے، کسی اور کو نہ بتائے، تو اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ یہ وہ اخلاق ہیں، چونکہ یہ حقوق و ادا پر مشتمل کتاب ہے۔ یہ اخلاق نوجوانی کی زندگی میں پیدا ہوں گے تو ہمیشہ زندگی کا حصہ بنیں گے، اور یہی وہ اخلاق ہیں کہ جو ہمیں تاجدار کائنات علیہ السلام کا قرب عطا کریں گے۔ مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، اس کے عیب کو چھپانا، اس کی کمزوری کو چھپانا، اور مسلمان بھائی کی مدد کرنا مشکل وقت میں، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ چلنا، اس کی مشکلات کو دور کرنا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ وہ اخلاق ہیں جو نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے منہاج یوتھ لیگ نے یہ یوتھ اسٹڈی سرکل کا آغاز کیا ہے۔ پھر آگے بھی اسی طرح وہ کلمات آگے ساتھ ہی میں وہ کلمات اگلی حدیث کے پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا من یسر علی مؤسر
یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ اور پھر آگے فرمایا، جو بھی میں نے کلمات پڑھے حدیث پاک کی عربی کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، کوئی پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، اگر اس تنگ دستی کی اس حالت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو آخرت میں، بلکہ من یسر علی مؤسرین یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، راحتیں ہوئیں گی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو کتنا پیارا یہ عمل ہے، مطلب اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر وہ رپیٹ یہاں الفاظ من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ اس چیپٹر کی حدیث پاک تھی۔ تو تیسرے چیپٹر میں جو ہم نے خاص جو عمل اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے وہ سیکھا ہے ان حدیث پاک میں، وہ یہی ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ یہ خاص بات ہے، یہ ہماری زندگی کا ماٹو ہونا چاہیے، ہمارے زندگی کی لائف کا یہ ایک علامت اور نشانی ہونی چاہیے منہاج یوتھ کے جوانوں کی زندگیوں میں، بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں کا، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ایریاز میں، یونین کونسلز میں، یہ ہماری پہچان ہو۔ کیا ہو؟ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو ہم اس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہوں کہ ہم کسی بھی مسلمان بھائی، کسی پڑوسی، تعلق جاننے والے کولی، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایفرٹ کریں، حاجت روائی کریں کہ تو یقیناً ہمارے کام اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ ایک بات اس میں یہ ہم نے سیکھی، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا المیہ بن گیا ہے، بہت زیادہ۔ جہاں بیک بائٹنگ ہے، جہاں لیگ پولنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی کمزوری کو ہم اچھالتے ہیں، اس کو بیان کر کے کہہ کے لگاتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی اس خامی کو بیان کر کے ہم مزے سے کہہ کے لگاتے، ہنستے اس کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ یہ بہت ہی ناپسند عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، انتہائی کبھی عمل ہے، سب سے برا اخلاق ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کا من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اس دنیا کے اندر، اس کے عیب کو چھپائے گا، کمزوری کو چھپائے گا، بیان نہیں کرے گا، دبا لے گا، اپنے سینے میں محفوظ کر لے گا، کسی کو نہیں بتائے گا، تو اس کا عیب، اس کی بھی کمزوری ہوگی، ہر ایک بندے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری، عیب کو اس دنیا میں بھی پردہ رکھے گا، عزت رکھے گا، اور کل محشر کے دن بھی عزت اور پردہ رکھے گا۔ یہ دو باتیں اس چیپٹر میں ہم نے، جو تیسرا چیپٹر تھا ہمارا، اس میں ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم نے ایک تو حاجت روائی کے حوالے سے ہیلپ کرنا دوسرے کی، اس کے ساتھ چلنا، اور دوسرا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اس کے عیب کو چھپانا، کمزوری کو چھپانا، بیان نہ کرنا۔ اور آج کے ہمارے اس اسٹڈی سرکل کا اس کتاب کا جو آخری چیپٹر ہے، اس میں 2 سے 3 احادیث ہیں۔ یہ چیپٹر ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کا بیان۔ یہ چوتھا چیپٹر ہے اور حدیث نمبر 23 ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک نے فکری بھی کلیئرٹی کر دی ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔
بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، اور اللباب میں ترتیب میں یہ حدیث نمبر 23 ہے اور پیج نمبر 25 ہے، 25 پیج نمبر 25 ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کون سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے بتائیے ہمیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، تاکہ ہم بھی اس کو اپنا لیں۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ دیکھیں نماز کے بارے میں دیکھ لیں کہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں نا، سارے جو احکامات ملے ہمیں، حج ہے، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، جتنے بھی احکام آئے ہیں وہ اتارے گئے ہیں۔ نماز واحد عمل ہے جو معراج کی رات بلا کے عطا کیا گیا ہے عمل، اس ملاقات میں اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب عمل پسند ہے وہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر پڑھنا۔ عرض کی ثم ایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ ترتیب میں سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے، اس کے بعد والدین سے حسن سلوک، والدین سے نرمی برتنا، اس کی خدمت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا اور اپنے معاملات میں ان کے معاملات کو ترجیح دینا۔ پھر فرمایا ثم ایو، حضور آپ فرمائیں کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین کے لیے جد و جہد کرنا۔ اب دیکھیں کہ ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک نے سارے کے سارے پوری دینی تعلیمات اس سب کی فکری بھی کلیئرٹی کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال کا بھی پتہ بتا دیا۔ فرمایا کہ 3 اعمال اس حدیث پاک کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو تینوں کے اندر آپ کل دین کی تعلیمات کو ترتیب سے پڑھ لیں گے۔ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز یعنی اللہ کے حقوق۔ پھر فرمایا بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک، یہاں والدین اور مخلوق کے حقوق کا ذکر آ گیا۔ اور تیسرا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، دین کے لیے وقت نکالنا۔ تو ترتیب آ گئی، نماز وقت پہ ادا کرنا یہ محبوب ترین عمل ہے، اس کے بعد والدین سے حسن سلوک، اور اس کے بعد دین کے لیے جد و جہد کرنا۔ تو 3 امور ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ اس حدیث پاک کو اپنی زندگی کا ایک لائحہ بناتے ہوئے ایک پلان کر لیں کہ ترجیحاً اللہ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد والدین سے حسن سلوک ہے، اور والدین اور پھر بیوی بچے اور پھر بھائی عزیز اقارب، یہ سارے اس میں، اور اس کے ساتھ تیسرا کہ یہ ادائیگیوں کے بعد وقت نکال کے اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے اللہ کا جو اس کو پسند ہے۔ تو یہاں ایک اور بات بڑی خاص ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دینی حوالے سے، مشن کے حوالے سے ہماری ایفرٹ جاری ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوران نماز کا وقت آ گیا، تو جب دین کے کام کے دوران نماز کا وقت آئے تو چونکہ نماز کو ترجیح ہے، پہلے نمبر پہ ہے، تو وہ اس کو وہاں بریک کر کے پہلے نماز ادا کر لیں، ترتیب یہ ہے۔ اسی طرح اگر دین کی جد و جہد کر رہے ہیں اور اس دوران والدین بیمار ہیں تو والدین کی بیماری کے لیے علاج کی ایفرٹ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ترجیحاً اس کو لے لیں پہلے، پھر اس میں سے وقت نکلے تو پھر دین کی جد و جہد کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ترتیب ہے، بہت پیاری ترتیب ہے، اور اس ترتیب کی ایک اور روایت سے ہمیں اس کا واضح ہو جائے گا کہ ایک صحابی تھے اور ان سے مروی ہے کہ ایک شخص حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا کہ میں آپ سے جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ یہ اس میں حدیث نمبر 27 ہے اس کتاب کے اندر۔
حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ یعنی ایک شخص ہے، انہوں نے کہا کہ میں جہاد کے لیے چاہتا ہوں اجازت، جہاد کے لیے مجھے آپ اگر دیں اجازت۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے پاس جا اور ان سے حسن سلوک کر۔ اور اگلی روایت میں یہ ہے، فرمایا حضور نے فرمایا ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے جہاد کی پرمیشن لی کہ مجھے جہاد کرنے کے لیے جانے دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ حضور نے پوچھا تو عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں ہی جہاد کر۔ اب ایک طرف جہاد کی پرمیشن مانگ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضور کے ساتھ جہاد کرنا، حضور کی میت موجود ہے، حضور خود موجود ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے جہاد کی آپ پرمیشن دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کی زندہ ہیں۔ فرمایا کہ جائیں اور ان کی خدمت میں ہی جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کریں گے تو یہی جہاد ہوگا۔ تو ترتیب دیکھ لیں کہ جب دو چیزیں آپس میں مطلب کلیش ہو رہی تھی، یعنی بیک وقت والدین بھی حیات ہیں اور جہاد کے لیے بھی جہاں جائیں، تو والدین کی خدمت کو حضور نے ترجیح دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس ایک اور بڑی مثال موجود ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تابعی ہیں، تاجدار کائنات علیہ السلام کے زمانے اقدس میں موجود، قرن میں ہیں، موجود ہیں، لیکن اپنی والدہ کی خدمت میں معمور تھے۔ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے تاجدار کائنات علیہ السلام کا حالت بیداری میں دیدار کر کے شرف صحابیت نہ حاصل کر سکے، ظاہری آنکھ سے نہ دیکھ سکے ویسے کرنی، لیکن مقام کیا ملا ان کو؟ اپنی والدہ کی خدمت کا مقام کیا ملا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک غلام ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، اویس قرن میں ہے، اے عمر فاروق اور اے سیدنا علی، یعنی عمر فاروق اور سیدنا علی دونوں کو فرمایا کہ آپ دونوں اویس کے پاس جانا اور ملاقات کرنا اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔ یعنی اویس کرنی کی ملاقات کے لیے تاجدار کائنات علیہ السلام وفد کو تشکیل دے رہے ہیں، اور وفد میں کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق اور مولا علی شیر خدا۔ وہ زیارت اور ملاقات کے لیے قرن جا رہے ہیں اور وہاں پر تاجدار کائنات کی امت کے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ملا۔ تو والدہ کی خدمت میں معمور تھے، جا نہ سکے تو یہ مقام ملا، اس شاہ کے سردار بنے اویس کرنی۔ تو یہ حدیث اور یہ چیز یہ بھی بتا رہی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی خدمت میں معمور ہونا، ان کے لیے وقت صرف کرنا، یہ کتنا افضل کام ہے۔ اور ترجیحاً یہ ایک طرف اگر جہاد ہو اور ایک طرف والدین، تو والدین کی خدمت ان پہ طرف مشغول ہونا یہ پہلے ہوگا اور بعد میں جہاد کا عمل ہے۔ ترتیب یہ ہے۔ دین کی جد و جہد میں مشغول نوجوانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ وقت نکالیں، لیکن ترجیحاً والدین کو وقت دیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کے جو معاملات ہیں ان کو ترجیح دیں، خدمت کے معاملات ہیں ان کو ترجیح دیں اور اس سے وقت نکال کے دین کے لیے وقت نکالیں۔ اور پھر ان دونوں میں پھر ترجیح کیا ہے؟ نماز کی ہے، الصلاۃ علی وقتہا۔ تو ایک حدیث پاک ہے، اس نے کتنی کلیئرٹی کر دی۔ یہ یوتھ اسٹڈی سرکل کا یہ پریکٹیکلی فائدہ ہے کہ جو آپ کتابوں سے گزرتے رہیں گے، کتابوں کا مطالعہ آپ جاری رکھیں گے، اس قدر آپ کی علمی استعداد بڑھے گی، وسعت آئے گی، کلیئرٹی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے اندر اعتدال پیدا ہوگا۔ آپ کے علم میں ہوگا کون سا وقت، کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور کس کام کو کس طرح ترجیح حاصل ہے۔ اس ایک حدیث پاک سے دیکھ لیں کتنی کلیئرٹی ہم سب کو ہوئی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں اس پہ آج کا اسٹڈی سرکل کلوز کر دیں گے۔ اس چیپٹر میں والدین کے حقوق پر آخری حدیث پاک ہے۔ ویسے تو اس چیپٹر میں جو احادیث ہیں سات اور تقریباً 8 احادیث ہیں اس میں، لیکن ہم نے 4 اسٹڈی کی ہیں۔ آخری حدیث پاک جو اس چیپٹر میں ہے، جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے،
سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ دیکھیں تاجدار کائنات علیہ السلام رحمت للعالمین، آپ نے کسی سطح کسی لیول پہ آپ کہ یہ کلمات آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ طائف کا میدان تھا، کس قدر آپ کے قدمین پر لہو لہان ہو گئے، فرشتہ آ گیا، اس نے عرض کی، پہاڑوں کا فرشتہ، عرض حکم فرمائیں تو اس پہاڑ کے ذریعے ان کو اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ نے ان کی دعا کی، رحمت کی۔ جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے دعا کی، بدترین مخالفین کے لیے آپ سراپا رحمت دعائیں کرتے رہے۔ یہ کلمات اب رحمت للعالمین تاجدار کائنات علیہ السلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، سراپا رحمت، آپ کی رحمت کے فیض سے یہ امت مرحومہ یہ قائم دائم ہے۔ پہلی امتوں پر عذاب آتے تھے، امتیں مٹ جاتی تھی، تاجدار کائنات علیہ السلام کا فیض کہ ہم بڑے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، بے پناہ گناہ غلطیاں کبائر ہیں لیکن محفوظ ہیں، حضور کی رحمت کا فیض ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، 3 دفعہ فرمایا۔ پوچھا کیا کہ حیران ہو کے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت کرنا اور جنت کو حاصل کرنا کتنا آسان عمل، اور فرمایا کہ جو یہ بھی نہ کر سکے کہ والدین میسر آئیں بڑھاپے کی حالت میں، دونوں یا کوئی ایک، اور ان کی خدمت کر کے اگر وہ جنت کا حقدار نہ ٹھہر سکا تو وہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ یعنی والدین کی خدمت میں کس قدر جنت آسان تاجدار کائنات نے کر دی کہ بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی قدم بوسی ہے، ان کی دست بوسی ہے، ان کو جو حاجت ہے وہ پوری کرنا، بیمار ہیں میڈیسنز کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، ان کی کیئر کرنا، ان کے سارے معاملات کا دھیان کرنا، فکر مندی کے ساتھ کیئر کرنا، خدمت کرنا ان کی، اور اف تک نہ کہنا، خدمت کرنا۔ اس عمل سے تاجدار کائنات نے جنت عطا کر دی ہے اس اولاد کے لیے، اور فرمایا کہ جو یہ نہ کر سکے اس کے لیے فرمایا کہ ناک خاک آلود اس کی ہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا، حضور نے فرمایا، ایک کسی نے پوچھا کہ والدین کا اپنی اولاد پر کتنا حق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ فرمایا کہ قالہما جنتک و نارک، والدین ہی دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ یعنی کیا کہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، یا ان کی نافرمانی اور ان کو اذیت دے کے دوزخ حاصل کر لو، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا چیپٹر تھا جس میں سے ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان پڑھا، اور پھر والدین میں والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے، والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ وہ حدیث پاک جس میں آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون میرا مستحق ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ ہے۔ قالا امک، پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر ثم امک، اینڈ پہ فرمایا ثم ابوک۔ فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا کہ سب سے زیادہ مستحق تمہارے حسن سلوک کا تمہاری والدہ ہے، تمہاری والدہ ہے، تمہاری والدہ ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہارا والد ہے۔
تو 3 دفعہ فرمایا کہ والدہ ہے اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ تمہارا والد ہے۔ تو جب والدین کی باری ہو، والدین کی، تو والدین سے حسن سلوک کا ذکر ہے۔ اب جب دونوں موجود ہوں تو دونوں میں والدہ کی خدمت اور حسن سلوک زیادہ حقدار ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو یہ چوتھا چیپٹر تھا، والدین کے حقوق کی اس میں بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو 4 چیپٹر پڑھے ہیں اور اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اس ہفتے میں کوشش کر کے، ایفرٹ کر کے، دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور اس حالیہ اعتکاف 2019 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری انہوں نے جب تقویٰ پر گفتگو فرما رہے تھے، 10 دنوں میں سیریز تھے تقویٰ کے حوالے سے، تو ایک سیریز کے دوران بڑا ہی انہوں نے پیارا اور زبردست ٹریننگ کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اصول دے دیا کہ ہر وہ کام جو ہم نے نہیں کیا ہوتا وہ مشکل لگتا ہے، جب وہ کر لیتے ہیں تو وہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو مشکل کام بھی کوئی بھی نہیں ہے، مشکل وہی ہے جو ہم نے کیا ہوا نہیں ہے۔ جب اس کے کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں تو وہی کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو 3 سے 4 ہم نے چیزیں آج سیکھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے، ان کو اذیت نہ ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے ایفرٹ کرنا، اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا، خواہ چند قدم کیوں نہ چلیں۔ اور تیسری بات کہ مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، اس کے راز عیب کو چھپانا۔ اور چوتھی بات ہم نے جو سیکھی ہے وہ یہ کہ والدین سے حسن سلوک، کوشش کر کے ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے پاس بیٹھ کے سوشل میڈیا فیس بک نہیں بلکہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کو خوش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 1 اگست کے مہینے میں یہ ہماری کتاب جاری رہے گی، اور ہر مہینے کے آخری ہفتے میں اسی کتاب جو اسٹڈی سرکل کا حصہ ہوگی اس کتاب سے چند سوالات آپ سے کیے جائیں گے، اس کا آپ رپلائی کریں گے، اور ہر مہینے آپ کے رپلائی جو ہوں گے وہ ہمارے پاس نوٹ ہو جائیں گے۔ اور 12 کتابوں جب مکمل ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو نوجوان اس اسٹڈی سرکل کا حصہ ہوں گے، ریگولر ساتھ دے رہے ہوں گے، ہم ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے۔ یوتھ اسٹڈی سرکل مکمل کرنے پر نوجوانوں کے لیے سرٹیفکیٹس ہوں گے، ان کی پوری زندگی کا وہ ایک یادگار سرٹیفکیٹ ہوگا کہ ہم نے اپنی لائف میں یہ 12 کتابیں پڑھی تھی۔ ہر سال میں 12 کتابیں ہوا کریں گی۔ اس سال کی جو 12 کتابیں ہیں اس کی فہرست اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔